بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حج کیا۔ اس موقع پر کم و بیش 1.5 لاکھ مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان کے سامنے ایک سے زیادہ خطبے ارشاد فرمائے۔ ان میں زیادہ تر وہ باتیں تھیں جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری نوع انسانیت کے لیے ایک چراغ و ہدایت تھیں۔ ارشاد فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو۔ میرا خیال ہے کہ اس سال کے بعد اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں اور نہ شاید اس سال کے بعد حج کر سکوں۔ لوگو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے بہت سے قبیلے اور خاندان بنا دیے ہیں تاکہ تم پہچانے جا سکو، یعنی باہم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں ہے، اور نہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فضیلت اور برتری، صرف پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ خبردار، خون یا مال کا ہر وہ دعویٰ جس کے لوگ مدعی ہیں وہ میرے قدموں تلے ہیں، میں اسے باطل قرار دیتا ہوں، مگر بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت حسب دستور ملے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کا بوجھ اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہوئے آؤ اور لوگ آخرت کا سامان لے کر آئیں۔ یاد رکھو، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کی قبل از اسلام کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون، خواہ وہ کسی کے بھی ہوں، سب معاف ہیں۔ اب فریقین میں سے کوئی اس کا بدلہ نہ لے گا۔ میں اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے ہی خاندان کا ایک خون جو ربیع بن حارث کے بیٹے کا ہے معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے۔ اس قانون کی ابتدا بھی میں اپنی طرف سے ہی کرتا ہوں اور اپنے محترم چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ ان کا سود سب کا سب معاف اور کالعدم ہے۔ لوگو، تمہارا خون، تمہاری جانیں، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں، آبروئیں قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ جس طرح تم اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت واجب ہے، اور تم سب عنقریب اپنے پروردگار سے جا ملو گے جہاں تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں۔ خبردار، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے ہمیشہ پابند رہو، کیونکہ وہ تمہاری نگرانی میں ہیں اور اس حیثیت سے نہیں کہ اپنے معاملات خود چلا سکیں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمات کے ذریعے انہیں جائز و حلال کیا ہے۔ لوگو، اللہ تعالیٰ نے میراث کا قانون نافذ کر کے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز و نافذ نہیں۔ بچے کا نسب اس مرد سے ہوگا جس کی وہ بیوی ہے، جس نے بدکاری کی اس کے لیے سزا ہے۔ بچہ اس کا نہیں کہلائے گا اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہے۔ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی یا کسی غلام نے اپنے آپ کو کسی اور مالک کی طرف منسوب کیا، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ قرض ادا کیا جائے گا، عاریت واپس کی جائے گی، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ خبردار، جرم کرنے والا خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ کسی شخص کے لیے کسی بھائی کی چیز لینا جائز نہیں، البتہ اس صورت میں جائز ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ اسے دے۔ پس تم لوگ اپنے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ لوگوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔
تمہارے غلام ہیں، تم جو کچھ خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنو انہیں بھی پہناؤ۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت والے کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے لوٹا دے۔ اگر کوئی نکٹ حبشی غلام بھی تمہارا سردار بنا دیا جائے، وہ تمہیں کتاب اللہ قرآن مجید کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ میں تمہارے اندر ایک نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے اسے تھامے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ نعمت کتاب اللہ قرآن مجید اور میری سنت ہے۔ لوگوں، اب شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس سرزمین عرب پر اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن عبادات کے علاوہ دوسرے معاملات میں اپنے پست افعال کے ذریعے اس کی فرما برداری کی گئی تو وہ اس پر بھی راضی رہے گا۔ تم اپنے دین کو اس کے شر سے بچا کر رکھنا۔ خبردار اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقت کی نماز کے پابند رہو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اپنے رب کے گھر بیت اللہ کا طواف کرتے رہو، اپنے عمرہ کے حکم کی پیروی کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، نسائی زمانہ کفر کی زیادتی کا سبب ہے، اس کے ذریعے کفار گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ 1 سال حرام مہینوں کو حلال قرار کر لیتے اور دوسرے سال انہی کو حرام قرار دے دیتے تھے تاکہ اس طرح حرام مہینوں کی گنتی پوری کریں، لیکن اب زمانہ اپنی ابتدائی حالت پر لوٹ آیا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک ماہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ خبردار جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچایا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھنے والے ہوں گے جو اس وقت سننے والے ہیں۔ تم لوگوں سے میرے متعلق بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ حاضرین نے بیک زبان ہو کر عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امانت کو پوری طرح ادا کر دیا، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور نصیحت کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس طرح انسانیت کو خدا کا پیغام پہنچایا جا چکا تو تقریباً 3 ماہ بعد خدائے پاک کا آخری رسول 2 شمباہ 12 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 632 عیسوی کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود اور سلام ہو۔